أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ پھر سے پڑھیں، زیر زبر پیش کو اور پرومیننٹ کریں. جی من ديارهم وهم ألوف پھر سے الم ترى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ایک ایک حرف کو واضح کریں. پھر سے أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولكن پھر سے پڑھیں ولكن علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الا طرف، الذین ان کے جو، خرجو نکل گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ، الوف ہزاروں تھے، حذر بچنے کے لیے، الموت موت سے، فقال تو کہا، لہم انہیں، اللہ اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر، احیاہم اس نے زندہ کیا انہیں، ان بے شک اللہ اللہ، لذو فضل یقیناً فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن، اکثر الناسی لوگ، لا یشکرون نہیں وہ شکر کرتے. کیا، لم نہیں، کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا. دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آنکھ سے اور ایک دماغ سے. ایک کو بصارت کہتے ہیں اور ایک کو بصیرت کہتے ہیں. بصارت کیا چیز ہے؟ جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے سامنے، جس کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور بصیرت کیا چیز ہے؟ جو آپ غور سے دیکھتے ہیں اور آپ سوچ سمجھ کے اس کے پیچھے دیکھتے ہیں، یعنی ظاہر سے پیچھے جا کے دیکھنا، غور کرنا مراد ہے. کیونکہ یہ واقعہ جس کی طرف یہاں اشارہ ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو مراد اس سے کیا ہے؟ غور کرنا. کیا تم نے غور نہیں کیا؟ لفظی معنی تو ہم ایسے ہی کریں گے، کیا تم نے دیکھا نہیں، لیکن پھر دیکھنے کے مفہوم کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ کس طرح دیکھا. کیا تم نے دیکھا نہیں، الی الذین ان لوگوں کی طرف. یہ کون لوگ تھے؟ اس کے بارے میں دو آراء پائی جاتی. ایک رائے میں تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل تھے، اس سے مراد بنی اسرائیل کے لوگ تھے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ کوئی بھی قوم تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں کیا.
تو الم ترا، کیا تم نے غور نہیں کیا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کے حال پر، خرجو جو نکلے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے. دیار جو ہے یہ دار کی جمع ہے. وہم اور وہ، الوفن ہزاروں میں تھے. الف ہزار کو کہتے ہیں اور الوف ہزاروں. بعض روایات میں آتا ہے 8,000 تھے، بعض میں آتا ہے 80,000 تھے. حذرا ڈر، خوف، ڈر کی وجہ سے نکلے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں کوئی وبا پھیل گئی تھی تو اس ڈر سے وہاں سے نکلے تھے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں. وبا کیا ہوتی؟ کنٹیجیس بیماریاں جو ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری. وبا یعنی ایسی بیماری پھیل گئی تھی کہ جس میں لوگوں کو ڈر ہو گیا تھا کہ وہ سب کو مار دے گی. اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ دشمن سے ڈر گئے تھے. الموت، موت کے ڈر سے، یعنی وبا پھیلنے کی وجہ سے، یہ بیماری کی وجہ سے جو موت تھی اس سے ڈرے، یا پھر دشمن کے ڈر سے کہ وہ آ کے ہمیں بھی مار دے گا. اب قصہ کیا وہ میں آگے انشاءاللہ تفسیر میں بتاؤں گی، لیکن ابھی صرف اتنا چھوٹا چھوٹا آپ لکھ لیجیے. تو بیسیکلی وہ تقدیر سے بھاگے تھے. اگر آپ یہ جملہ کہیں بھی چھوٹا سا لکھ دیں نا، تقدیر سے بھاگے، تو بہت سی بات واضح ہو جائے گی. فقالا، تو فرمایا، لہم ان سے، اللہ تعالی نے، موتو مر جاؤ، یعنی موت سے بھاگ کے جہاں گئے وہاں بھی موت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا. اللہ تعالیٰ کا کہنا یہاں ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آسمان سے آئی تھی اور وہ ان کو سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ تو وہ لیٹ گئے مرنے. یہ معنی نہیں. اس قول سے مراد کون سا قول ہے؟ کلمہ کن. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جب نافذ ہونا ہوتا ہے تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون. ثم احیاہم، پھر اس نے ان کو زندہ کیا بعد کچھ مدت کے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، البتہ فضل والا ہے. فضل کس کو کہتے ہیں؟ احسان، عطا، بخشش. علی الناس، لوگوں پر. اور الناس میں کون کون شامل ہے؟ یہ بخشش اس کی کس کے لیے ہے؟ صرف مومنوں کے لیے؟ الناس کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے. میجورٹی، یعنی لوگوں کی میجورٹی جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوتی. حالانکہ شریعت کا تقاضا بھی کیا ہے کہ بندہ اپنے رب کے لیے کیا ہو؟ شکر گزار ہو. کوئی دلیل دیجئے. شکر گزار ہونا دین کا تقاضا ہے. کہاں لکھا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. قرآن کا آغاز ہی کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، کلمہ شکر سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، شریعت کا تقاضا ہے. تو جو مسلمان ہیں ان کو تو شریعت کے تقاضے کے تحت کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے. اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے. وہ کس کا تقاضا ہے؟ عقل کا. عقل کا تقاضا ہے. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل بھی تو یہی کہتی ہے نا کہ جو تم پر احسان کرے تم کیا کرو؟ اس کے شکر گزار ہو. تو جو شخص نہ کسی شریعت کو مانے نہ کسی عقل کو مانے، پھر وہ انسان کہلانے کا کہاں سے مستحق ہو سکتا ہے؟ لیکن اکثریت انسانوں کی ایسی ہی ہے. اکثر الناس، میجورٹی کا مسئلہ یہ کہ وہ شکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کس لیے پیدا کیا تھا؟ اپنی عبادت کے لیے. عبادت کا کیا مطلب؟ کہ وہ پہچانے اپنے خالق کو اور جو وہ کہتا ہے وہ کریں. اکثریت تو پہچانتی بھی نہیں. اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کریں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے شکر گزار ہوں، اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے. لیکن بندے زبان سے ایک دفعہ بھی نہیں کہتے کہ یا رب یہ سب تو نے دیا، تیرا احسان ہے. اور جب بندے اللہ کا، اپنے خالق کا احسان نہیں مانتے تو بندوں کا کہاں سے مانیں گے؟ اور جب بندے بندوں کا احسان نہیں مانتے تو بندوں سے تعلقات اچھے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں نا، پچھلے جو خاندانی زندگی کے سارے مسائل ہم نے پڑھے
طلاق کی بات اور یہ تمام چیزیں، تو اس کے پیچھے بھی اصل مشکلات کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ مشکلات کا سبب کیا ہے؟ ناشکراپن. اسی لیے وہاں کیا سبق دیا گیا تھا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. نعمتوں کو یاد رکھو. جب انسان اس کو یاد رکھتا ہے جو اسے ملا ہوا ہے یا اسے مل رہا ہے، تو یقینی طور پر اس کے اندر کی تلخی کم ہوتی ہے. اور اس کے برعکس جن لوگوں کو وتیرہ یہ ہو کہ جو نہیں ہے صرف اسی کے اوپر سوچتے رہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نہیں، کبھی بھی وہ شکر گزار نہیں ہو سکتے، کبھی حالات ان کے درست نہیں ہو سکتے. ایک تو آپ دیکھیے کہ اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ بھی ایک طرح سے لنک بنتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. انسانوں کی اکثریت اس چیز سے خالی ہے اور اسی وجہ سے مشکلات کا شکار. اب دیکھیے کہ شوہر اور بیوی اگر دونوں ایک دوسرے کے صرف شکر گزار ہونے لگے، صرف شکر گزار ہونے لگے، اگر شوہر بیوی سے یہ کہے چھوٹا سا بھی کوئی کام وہ اس کا کرے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرے، اور اس طرح بیوی شوہر کا شکریہ ادا کرنے لگ جائے کہ آپ نے میرے لیے بھی کیا، یہ بھی کیا، دو چار احسانات کا ذکر کر دے، کتنی لڑائیاں ہوں گی پھر. مشکل کیا ہے؟ ایک دوسرے کا احسان مانتے ہی نہیں. جو فائدہ ایک دوسرے سے پہنچتا ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، اور جو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے اس کا ضرور ذکر کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ شکر گزار ہی نہیں تو پھر خوشیاں کہاں سے ملیں گی؟ تو خوش ہونے کا راز کس میں ہے؟ شکر گزاری میں. اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے ایک مثبت سوچ کا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا؟ سوال کا انداز ہے، ایک خاص واقعہ بیان ہونے والا ہے. اس واقعے کے بیان ہونے سے پہلے سوال کا انداز انسان کے شوق کو بڑھاتا ہے اور انسان غور سے اور توجہ سے سننے کے لائق ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو نہیں جانتے. یعنی ایک تجسس بھی بڑھتا ہے، علم کی طلب بڑھتی ہے. تو الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو؟ کون تھے وہ لوگ؟ یا تو بنی اسرائیل یا پھر کوئی اور قوم جس کا یہاں ذکر نہیں. لوگ جو بھی ہوں، اصل بات یہ جاننا مقصود نہیں کہ وہ لوگ تھے کون. اصل چیز یہ دیکھنا مقصود ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے یا ان لوگوں کے عمل میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. کیوں نکلے تھے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. موت کا ڈر کیوں ہوا ان کو؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی. جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے اس بیماری یعنی طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا. سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو. بہرحال وہاں طاعون یا جو بھی وبائی مرض پھیلی تو وہ اس ڈر سے کہ یہ ہمیں بھی آ لے گی وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. اور اگر اس سے مراد وبا نہ لی جائے، دشمن کا حملہ لیا جائے، اور قوم سے مراد یہاں یا لوگوں سے مراد بنی اسرائیل لیا جائے، تو یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کی ہمسایہ قوم فلسطینیوں نے شدید قسم کا حملہ کیا جس میں بنی اسرائیل شکست کھا گئے، اور ان حملوں میں ان کے 34,000 افراد مارے گئے. 34,000 people were killed. تو جو باقی بچے وہ بھی ڈر گئے کہ کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں، تو وہ ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے. بائبل میں آتا ہے کہ حشمت بنی اسرائیل جاتی رہی. بہرحال اسی حال میں تقریباً 20 سال گزرے تو لوگوں کو خیال آیا کہ آخر ہمیں یہ شکست کیوں ہوئی. تو انہوں نے اپنے نبی سموئیل سے کہا
کہ ہم لٹ گئے ہیں، ہمیں بہت مشکل پیش آئی ہے، تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے جس کی تفصیل آگے کے واقعے میں آئے گی. تو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دونوں واقعات دراصل ایک ہی واقعہ ہیں، یعنی ایک ہی قوم کی طرف اور ایک ہی خاص پس منظر میں سامنے آئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب وہ موت کے ڈر سے بھاگے یا نکلے تو موت نے ان کو چھوڑا تو نہیں. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مر جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص موت سے نہیں بھاگ سکتا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ٹریول کر کے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے وہاں خود پہنچ جاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور لوگ بچ جاتے ہیں، صرف ایک وہی ان میں سے مرتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ موت کا وقت اور جگہ لکھی ہوئی ہے، تو جب جس پر موت آنی ہے وہ تو آنی ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. تو موت کا خوف انسان کے اندر بزدلی پیدا کرتا ہے. تو بنی اسرائیل کے اندر چونکہ ایمان کمزور ہو چکا تھا، لہذا موت کا خوف بھی زیادہ تھا. فقال لهم اللہ موتوا، جہاں گئے وہاں بھی مر گئے. ثم احیاہم، پھر اس نے ان کو زندہ کیا نشان عبرت کے طور پر. اور اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حشمت جاتی رہی وہ پھر ان کی دوبارہ محنت اور صبر کی وجہ سے جب ان کا اپنے دشمن قوم کے ساتھ مقابلہ ہوا تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی، جس کا آگے ذکر آتا ہے. اور ان کا اٹھنا دراصل کیا تھا، یعنی ان کا زندہ ہونا کیا تھا؟ کامیابی حاصل کرنا اور ذلت سے نکلنا. جس طرح کہ بائبل کے الفاظ میں ہے، خداوند فلسطینیوں کے اوپر اس دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا، انہوں نے اسرائیلیوں کے آگے شکست کھائی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے سے مراد بنی اسرائیل کی حشمت کا جاتے رہنا اور زندہ ہونے سے مراد بنی اسرائیل کے دشمن کا شکست کھانا اور ان کا دوبارہ عروج پکڑنا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ تو بندوں پر اپنا انعام کرنا چاہتا ہے، لیکن بندے نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہوتے، لہذا مشکلات میں مبتلا ہوتے. کیونکہ کسی بھی ملی ہوئی نعمت پر شکر کرنا نعمت میں اضافے کا سبب بنتا ہے، نعمت کی بقا کا سبب بنتا ہے. بعض اوقات انسان دیکھتا ہے نا کہ وہ کسی خاص چیز کا طلبگار ہوتا ہے اور وہ اس کو نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک فرسٹریشن اور ایک غصہ اور ایک غم آنے لگتا ہے. تو ایسے میں انسان پھر کیا کرے؟ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا ملا ہوا ہے، میرے پاس ہے کیا. تو جو اس کے پاس ہے اس کی قدردانی کرے، بجائے زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں جو ہے اس کو بھی کھو دے. دیکھیں نا کہ بعض اوقات مثلا مال ہے یا کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو اتنی نہیں ملی جتنی آپ چاہتے ہیں، لیکن کچھ ہے تو آپ ناشکری کیا کر رہے ہیں اب کہ وہ جو تھوڑی ملی ہے اس کو بھی بھول گئے اور اس کی بھی قدردانی نہیں کر رہے، صرف اس انتظار میں کہ زیادہ ملے تو میں راضی ہوں اور اگر میری مرضی کی نہیں ملی تو میں ناراض ہوں. پھر تو یہ جو ناراضگی ہے اور یہ جو شکایت ہے اور یہ جو شکوہ ہے، یہی ناشکری ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رزق تقسیم کیے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دنیا میں نعمتیں تقسیم کی، کسی کو زیادہ دی اور کسی کو تھوڑی دی ہیں، اور یہ اس کا فیصلہ ہے. اب خوش رہنے کا راز کیا ہے کہ جتنا جس کو ملا ہے وہ اس کی قدردانی کرے اور اس پر راضی ہو. اور اگر انسان اس کو دیکھے ہی نہ، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، سوچے ہی نہ، اور صرف اس بات کے انتظار میں رہے کہ اس سے زیادہ کب ملے گا تو میں خوش ہوں، تو وہ زیادہ پر بھی خوش نہیں ہو سکتا. جس انسان نے چھوٹی نعمت کی یا تھوڑی نعمت کی قدر نہیں کی
وہ زیادہ کی بھی نہیں کر سکتا. تو یاد رکھیے کہ ناشکرا پن نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے تو بندوں پہ بڑے احسانات ہیں، لیکن بندے ان احسانات کو مانتے ہی نہیں اور ان پر شکر گزار نہیں ہوتے. اب اس خاص واقعے کے آخر میں یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے چنا تھا، عروج دیا، نبوت دی، بادشاہت دی، بہت کچھ دیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور ان نعمتوں کی قدر نہ کی. اور پھر یہی حال اکثر لوگوں کا ہے کہ وہ نعمت پا کر شکر گزار نہیں ہوتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ چلا جاتا ہے ہاتھ سے.